وہ اس بلڈنگ پہ آئے اور انہوں نے اس بلڈنگ سے مجھے دیکھا کہ میں بینچ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ایک سسٹر ہیں ان کے. آپ نے ایک اسٹوری شیئر بھی کی تھی یار اس بار ہم ٹرپ پہ گئے تھے. غالباً میں پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کون اسٹوری تھی وہ. تو بیٹھا تھا گپ شپ لگا رہا تھا اور سارا. دین آئی اسٹارٹڈ پلئنگ باسکٹ بال, جو ہمارا گینگ تھا ان کے ساتھ جس میں بردرز بھی تھے اور سسٹرز بھی تھیں. ٹھیک ہے, تو کہنے تو بیسکلی ہی کالڈ می نا. تو مجھے جو خاتون بیٹھی تھی تو ان کے پاس میرا فون پڑا تھا. تو میں نے کہا تمہیں نا یہ کال آ رہی ہے. تو میں بھاگ کے آیا, میں نے دیکھا کال آ رہی ہے. میں نے کہا اگنور کرو اگنور. اینڈ ہی واز لوکنگ ایٹ می فرام دا بلڈنگ کہ توہا میری کال کو اگنور کر رہا ہے. اینڈ دیٹ واز دا بردر آئی یوزڈ ٹو ریسپیکٹ اے لاٹ بیکاز وہ مجھے دین کی طرف کافی لے کے آ رہے تھے. تو پھر مجھے بعد میں کال کی کہ توہا بھی یار ایک بھائی ہیں, بڑے پیارے ہیں, بڑے اچھے ہیں, لگتے ہیں ہمیں اور سارا, لیکن وہ نا یونیورسٹی میں باسکٹ بال کھیلتے ہوئے نا ہماری کال پیک نہیں کرتے. اوئے برو مجھے میں شرمندہ ہوا. یار ایسا کیوں ہے کہ جو آج کل جو لڑکا یا لڑکی آج کل کسی ریلیشن شپ میں نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بڑا انکمپلیٹ محسوس کرتے ہیں اور وہ بڑا اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے لائف میں ان کی ایک بیسک نیڈ فلفل نہیں ہو رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیسک نیڈ رکھی ہے, چاہنا اور چاہے جانا یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے اور ہر بندے کی کوشش بھی, اٹس پارٹ آف یور نیچر. اور اٹریکشن اپوزٹ جینڈر میں, اینڈ ٹو ایڈ ٹو دیٹ جو اس کو گلیمرائز کیا گیا تھرو آؤٹ 25 ایئر کی اگر ہم میڈیا کے سانگز موویز دیکھیں, بالکل اسپائڈر مین سب سے زیادہ فیمس ہے ٹینز میں. اس کی گیم دیکھ لیں, اس کی مووی, تو وہ ایم جے ہز گرل فرینڈ جی لیو ان ریلیشن شپ میں. ہاں جی, تو کتنا اچھا پھر اسے دکھایا ہوا ہے بوائے اسپائڈر مین کو ذمہ دار, دنیا کو بچاتا ہے, سیو کرتا ہے, تو بس اور ساتھ محبت بھی کر رہا ہے, سچی محبت. ایگزیکٹلی. بٹ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل سچی محبت 50-60 دفعہ ہو رہی ہے. اسی کی وجہ شہرت ہے. کافی چیزیں ہیں برو, جیسے آپ نے کہا نا کہ پیر پریشر بھی اس میں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اف ایوری ون از ڈوئنگ اٹ اٹ ڈز ناٹ میک دیٹ تھنگ کریکٹ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر سارے لوگ برائی کرنے لگ پڑیں تو وہ برائی اچھائی نہیں بن جاتی, برائی ہی رہے گی اف ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. برو فیلنگز آر نیچرل, اور اسپیشلی جب اتنے کلوز بیٹھے ہوں, کلوز پراکسیمیٹی میں کلاس روم میں بیٹھے ہیں, یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ پرسن اوور پیریڈ آف ایئرس. ان کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے. اس کو محبت غلط نام دیا جاتا ہے برو, یہ محبت نہیں ہے اصل میں. محبت جو ہے نا یہ ایک امبریلا ہے ایکچولی جو انڈر لائن اس کا وہ ٹرم ہے وہ آپ کی سیکشول نیڈ ہے, لسٹ ہے. اور ایک اٹریکشن اینڈ لسٹ, یس. ون آف دا پرسن ہی واز سیئنگ کہ وہ نا ایک پیرابل دے رہے تھے, کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھے ہو نا, اٹ از ایز اف کہ آپ نے فائر کو اور کاٹن کو قریب کر دیا ہے. اور آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر آگ کے ساتھ کاٹن کو ملا دیا جائے تو وہ کچھ سیکنڈز میں کاٹن کو ختم کر دیتی ہے نا. یہاں پہ آگ کون اور کاٹن کون ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اٹ از بیسڈ آن ہاؤ پیپل فیل ان سائڈ. شیخ علی, آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ, بیکاز یو ہیو بین ٹیچنگ فار دا پاسٹ ملٹیپل ایئرز ان ملٹیپل اسکولز الحمد للہ. آپ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ پڑھنے بھی فیلڈ میں بھی ہیں اور آپ کا یوتھ سے بہت کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ زندگی میں اتار چڑھاؤ سے گزارا اور بار بار دل کا جڑنا ٹوٹنا. تو کیسا آپ کو پتہ لگا دل کا ٹوٹنا جڑنا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. آج کل میں یہ سن رہا ہوں کہنے میں کیا ہے, یہ کہنا ہے تو ہے, تیرے کو پتہ نہیں, تیرے کو پتہ نہیں ہے, بٹ یہ ہے, سب کچھ ہے. جی شیخ طہا, اگر اف آئی گو بیک لائک 20 ایئر کہہ لیں یا 17-18 ایئر, تو آپ اپنی بھی لائف کو اگر دیکھیں تو ہم بھی یہ چیزیں کیوں کرتے تھے؟ ایک نمبر 1, ایک تو نیچرل. اپنی بات کریں, میں نہیں کر رہا تھا, اپنی بات کریں. نہیں مطلب ہر بندہ اٹریکٹڈ تو فیل کرتا ہے. تو ایک تو وہ نیچرل اٹریکشن ہوتی تھی, پھر ایک وہ کیونکہ سوسائٹی میں چیز بڑی کامن تھی نا, تو ایک وہ کیوریوسٹی بھی ہوتی تھی کہ یار یہ کیا ہے, یعنی بات کر کے آخر کیا ملتا ہے. اور ہمارے دور میں پھر وہ چھپ چھپ کے فون پہ بات کرنا, لینڈ لائن ہوتا تھا تب یہ موبائل فونس نہیں ہوتے تھے, تو ایک کیوریوسٹی بھی تھی. تو پھر اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ٹو شو آف, یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا.
पर्सनैलिटी जितनी वीक होगी, अकीदा जितना कमज़ोर होगा, उतना बंदा जो है वो आउटसाइड वैलिडेशन लेने की कोशिश करता है, इनसाइड वैलिडेशन चूँकि नहीं है। तो आउटसाइड वैलिडेशन करने के लिए इंसान इस तरह की भी हरकतें करता है कि मैं भी वही करूं जो इस वक्त ट्रेंड है या जो इन चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि लड़के लड़कियां इस तरफ जाते हैं जस्ट टू हैव दैट आउटसाइड वैलिडेशन कि हाँ ये भी वही बंदा है, हमारी लीग का बंदा है और बस ठीक है, ये भी एक मॉडर्न बंदा है। आप में से किसी को अपने दौरे जाहिलियत में यानी शर्मिंदगी के साथ वो याद है कि PTCL पे ऐसे बात करना और कोने पे छुप के देखना कि पेरेंट्स का दरवाज़ा खुलता है या नहीं खुलता है, अगर खुले तो फ़ौरन से PTCL को अभी तो आप कह रहे थे मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बात वो दोस्त सिर्फ दोस्ती किया सच्चा प्यार नहीं था, झूठा प्यार जैसे वाकई में सच्चा प्यार तो शादी के बाद ही होता है, मैं समझता हूँ। अच्छा, इवन जो आपने बात की, जहाँ से मैं देखूँ कि पहले जो ख़वातीन भी थी ना, accessibility to the woman was much more difficult than it is right now. Yes. उनका नंबर लेना it was a mission and a half. जहाद अकबर। और जिसको नंबर मिल गया वो चीता है, उसके बारे निहारे हैं, ठीक है कि चलो नंबर मिल गया। आजकल तो अप्रोच करना, क्योंकि वो बैरियर्स ब्रो बेतकल्लुफी पहले बहुत ज़्यादा वो करती हैं, वो कहते हैं ग्राउंड मेकिंग हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत ज़्यादा कर दिया ब्रो। इन शॉर्ट चाका खुल गया। हाँ, पंजाबी में घर कहें पहले तो ख़वातीन की पहले डिग्निटी बहुत ज़्यादा होती थी, एक रिस्पेक्ट और एक वो, यानी हम हर खातून के पास जाके उनसे नंबर नहीं ले सकते थे, या हर किसी के साथ वो हाई फाइव नहीं हो सकता था, या हर किसी के साथ जाके बात भी कर देना, इट वाज एक्सट्रीम। मैं आपको ये क्या कहेंगे, बट अभी तो हर कोई नहीं, अभी भी ना कुछ ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, दे फील वेरी ऑकवर्ड कि अगर ऑपोजिट जेंडर उनसे आके बात करे, लेकिन होता क्या है ब्रो, उनको ना काफ़ी रिटेलिएशन होती है उन्हीं के अपने पेयर से। वो अपने आप को ना आउटकास्ट समझते हैं कि सब लोग एक डगर पे चल रहे हैं और मेरा नहीं है, और फिर होता क्या है कि दे डिलिबरेटली अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं ताकि मैं जो है ना उनकी जो बातें बना रहे हैं उनके अंदर ना हो, तो दे बिकम पार्ट ऑफ दैट स्टफ व्हिच द अदर पीपल आर डूइंग। अगर हम यूथ की अभी देखिए, हमारी ऑडियंस हमें यूथ सुन रही है फॉर एग्जांपल, उनके पर्सपेक्टिव सोचें, नॉट बीइंग जजमेंटल एट ऑल, बिकॉज वी हैव बीन देयर डन दैट, वी हैव लिव्ड दैट काइंड ऑफ लाइफ। मुश्किल तो बहुत है, आगे शेख यार। अगर देखें यूनिवर्सिटी में एक क्लास में आपने बिठाया हुआ ना लड़की लड़कियों को इकट्ठे, और फिर आपके प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स भी हैं, और उसमें भी खास तौर पे जब ग्रुपिंग वगैरह की जाती है तो वो इसी तरह से की जाती है कि वो मिक्स ही होता है। तो फिर और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एक फीलिंग भी रखी है, मतलब इट्स ह्यूमन फितरत, आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते कि अपनी वो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर जो है इसको जी बिल्कुल ख़त्म कर दो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर इस तरह की जो अट्रैक्शन है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फेस करता है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप क्यों फील कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। मे बी वी कैन टॉक अबाउट असबाब, मीन्स या एक्सपोजर टू सर्टन लाइफस्टाइल जो उस पर फेंका गया है, मुसल्लत किया गया है यूथ पे, जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है टूवर्ड्स बीइंग द राइट पर्सन। और शेख ये बात भी है कि some of us are more conservative than the Sahaba and some of us are more liberal than the liberals। ठीक है, यानी किसी खातून से प्रोजेक्ट के लिए बात कर लेना, ठीक है, या किसी क्लासमेट से कह देना कि सर आपको बुला रहे थे जी, या पानी पिला दें पानी हमें पिला दें। एक्चुअली मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आज सुबह एक बंदे से बात कर रहा था और एग्जैक्टली ये बात कर रहा था कि दो तरह की बातें होती हैं। मिसाल के तौर पर जब घर में आप किसी की दावत करते हैं और बहुत सारे कज़न्स जमा होते हैं, ठीक है, अब कज़न्स में बहुत सारे लोग जो हैं आपके, मिसाल के तौर पे कुछ महरम्स हैं और कुछ नामहरम हैं आपकी फैमिली में। जब सब लोग इकट्ठे हैं तो बातें मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। एक बात है कि आप किसी नॉन महरम से, अपने रिश्तेदार से, ऑपोजिट जेंडर से किसी दुनियावी मसले पे बात करें, फॉर एग्जांपल होम स्कूलिंग पे बात करें कि होम स्कूलिंग में ये इश्यूज़ हैं, आप का ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बेशुमार वर्ल्डली सब्जेक्ट्स हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पे बात करने में कोई मुज़ायका उस तरह से नहीं है, स्पेशली सब बैठे हुए हैं और आप एक प्रोफेशनल। लेकिन जब बात ज़ात पे आती है ना, तो तब थोड़ी सी चीज़ मुख्तलिफ होती है कि आप मुझे अनईजी लग रही हैं, आप थोड़ा सही होके बैठ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, आप थोड़ा सा और लेना, आप थोड़ा ये कर ले, वो कर ले, यू नो। हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है किसी वर्ल्डली टॉपिक से टुवर्ड्स ज़ात,
یہ بہت مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک اسٹیپ اہیڈ ہے ٹورڈز بے تکلف. برو کافی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, دیکھیں نا کہ جونیئر سیکشن سے ہی یعنی کافی پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں, I'm not pin pointing on any school, وہ کہتے ہیں کہ جی جو بچہ ہے اس کو بچی کے ساتھ بٹھایا جائے تاکہ وہ جو ایک بیریئر ہے نا وہ کانفیڈنس, وہ کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ بیریئر ختم ہو. اوکے, ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے, لیکن جب چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں اور جو کو ایجوکیشن ہے اور پھر تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹ سے بات ہٹ کے موسم کے حال پہ جانا, میں اس کی بات اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی چیزیں یعنی آتی ہیں. بچوں کے پاس موبائلز بھی ہیں, وہی ابھی جب ٹین ایج میں جائیں گے, اس کے بعد آپ جو دیکھتے ہو صبح سے لے کر شام تک, چاہے وہ ڈراماز ہیں, موویز ہیں, جو کچھ بھی ہے, جو کچھ اویلیبل ہے انٹرنیٹ میں ہمیں پتہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جائے نا, یوتھ کے پرسپیکٹیو سے, ایون میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں بھی اس بات کو بہت فیل کرتا تھا کہ یار ایک طرف میری شادی پیرنٹس نہیں مان رہے جلدی میں کہ جلدی کر دیں, ٹھیک ہے, دوسری طرف یہ کس آگ میں مجھے بھیج دیا. اور یہ چینج ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ ایون چینج ہونے سے پہلے میں فیل کرتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. مطلب میرے اندر وہ ایک چیز تو تھی, آلدو میں آرٹیفیشیل ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن صاف لگتا تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جو بندہ شادی کے بارے میں سوچتا تھا نا, وہ تھوڑا ڈفرینٹ تصور کیا جاتا تھا کہ تم شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اصل میں میرے کچھ دوست تھے, ان کی جلدی شادی بھی ہوئی تھی. میرا جونیئر تھا, تو وہ اپنی وائف سے بات کرتا تھا تو ہمیں بڑا جیلسی فیل ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کیا لائف انجوائے کر رہا ہے, صحیح بات ہے, اور گناہ بھی نہیں ہو رہا یار. دیٹس وائی سبحان اللہ, جو اپنی بات کی نا, لوگوں کا اچھے فرینڈ سرکل میں ہونا, یا پھر ایسے بیچ میں لوگ ہونا جو کہ آؤٹ آف دا باکس اگینسٹ دا فلو اسٹیپس لے لیں. ایسے ہی, کیونکہ ہمارے ذہن میں شادی واز اے ویری عجیب کانسیپٹ. شادی واز اپنے آپ کو جیل میں بند کر دینا. بالکل, وہ شادی نہیں عیاشی کرو, شادی پہ ٹائم کر لیں گے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو شیخ, ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے ماحول میں ہیں کہ چاروں طرف آگ ہے. اب دو ہی چوائسیز ہیں ان کے پاس, یا تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں, سیدھی سی بات ہے, وہ کوئی چھوٹی موٹی بالٹی ہوگی ان کے پاس, ایمان کو اگر میں بالٹی سے تشبیہ دوں, یا یہ ہے کہ گیس ماسک پہن لیں تاکہ کم از کم اس ماحول میں دم نہ گھٹے اور وہ فیومز, وہ ٹاکسک فیومز نہ چڑھیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہے آپ مجھے خود بتائیں, کیونکہ چاروں طرف جو ہے نا وہ آگ ہے. کتنا بچیں, کتنی نظریں جھکائے, کلاس میں جائے گا وہاں پہ نظر پڑنے کی چانسز ہیں, کیفے میں جائے گا وہاں پہ ہے, اللہ معاف کرے کوئی غلطی سے کسی ایونٹ میں پھنس گیا, کسی سوسائٹی میں پھنس گیا, وہاں پہ کتنی انٹرمنگلنگ ہے. شادی ہو نہیں رہی, خوراکیں ہم ایسی کھا رہے ہیں کہ ایکسٹریم ہماری جو وہ ہارمونل چینجز آ رہی ہیں اتنی جلدی, پیوبرٹی کتنی جلدی آ رہی ہے. پورن انڈسٹری ایک الگ مسئلہ ہے. پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ الگ, جو ہے وہ سلیبریٹیز ہمارے, انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ڈیزائرز کا پورا ایک جو ہے نا وہ ان کے سامنے آپ سمجھیں پوری یونیورس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ویسے یوتھ بھی کیا کرے, سوچنے کی بات ہے بہت. میں تو واللہ اگر اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھوں نا تو میرا مائنڈ بند ہو رہا تھا شیخ. میں کیا کر سکتے ہیں, بہت مشکل ہے. اصل میں بگاڑ ہم لوگوں نے خود ہی پیدا کیا نا. جیسے آپ نے اتنے پرسپیکٹیوز بتائے نا, سبجیکٹ کو درمیان میں رکھ لیں, اور آس پاس میں ہر ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کوشش یہی کر لی کہ ان دونوں کو فتنوں میں مبتلا کر لیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے میڈیا ایکسپوجر آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, خواتین کی, اب جو خواتین آ بھی رہی ہیں, جو یوتھ آ بھی رہی ہے یونیورسٹی میں, وہ کوئی کس قسم کی ڈریسنگ میں آ رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. کیا وہ ابائے برقعے میں آ رہی ہے, یا وہ جو میڈیا جس طرح سے انفلوئنس کر رہا ہے اس طرح کی ڈریسنگ میں آ رہی ہے, فیشن اور ماڈرنزم کے نام پہ. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میڈیا ہی انفلوئنس سے جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمیں ریلیشن شپس بنانے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, وہ ایک چیز ہے جو دونوں کے ذہن میں چل رہی ہے الگ الگ. ٹھیک ہے. پھر میڈیا ہی کے انفلوئنس سے بے تکلفی کے جو ذرائع اور جو سوچ دی گئی ہے, ویژن دیا گیا ہے, مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے نا ہم نے ان کو ایک وہ دیا ہے, پلیٹ فارم دیا ہے, انکریجمنٹ دی ہے, بلکہ مسلط کیا اس حد تک کہ بس جو آخری چیز رہ گئی ہے نا وہ آپ نے بس کنیکٹ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے, یو نو. اور ایون ٹو دس ایکسٹینٹ کہ پیرنٹس آر گڈ ود دس. وہ والے پیرنٹس جو کہ عام حالات میں آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی دے وڈ نیور الاؤ کہ ہاں جی ہماری بیٹی اس بندے کے ساتھ جو ہے باہر کہیں جا کے ایون پروجیکٹ ڈسکس کرے. ٹھیک ہے, فری لانس دونوں کام کرتے ہیں تو ہم مل لیں آپس, فار ایگزامپل. بٹ فار ان دا نیم آف یونیورسٹی, ٹھیک ہے, پروجیکٹ ڈسکشن, گڈ گریڈس, ایجوکیشن,
all of this is happening with the consent of parents. تو میں آپ دونوں جب بات کر رہے تھے نا, یعنی آئی ایم تھنکنگ رائٹ ناؤ کیسے یار پھر, اینڈ آنیسٹلی مائی مائنڈ باگلڈ کہ یار واقعی میں یار اتنے فتنے, اور پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی نہیں چاہ رہے اور ہر کوئی پش کر رہا ہے, دے آر آلسو اینٹیسپیٹنگ, اور فیسینیشنز ہیں اور ایک فینٹیسیز کا ایک پورا سمندر ہے, موویز سیزنز جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کسی طرح سے مل جائے. برو میں سوچا تھا پھر کیسے یار کیسے برو, واریر مینٹیلٹی کے علاوہ بندہ نا پھر اسے بچ ہی نہیں سکتا. جو بندہ, اور واریر مینٹیلٹی کیسے پیدا ہوگی اس کے اندر, تھرو علم, تھرو کنیکٹنگ ٹو اے ویلیو سسٹم جو کہ اس کو ہر چین سے آزاد کر دے. جیسے وہ ربیہ بن عامر گئے تھے نا رستم کے پاس, اس نے کہا تھا یعنی سبحان اللہ یار کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان صحابی کا, گھوڑے پہ شارٹ ہائٹ والا ہارس تھا, چلتے گئے ہیں اور کارپیٹ کے اوپر گھوڑے نے پاؤں رکھے, ان کی جو کارپیٹ جہاں پہ لوگ چلا کرتے تھے, اور اترے اور چیرتے ہوئے گئے, اور لوگوں نے کہا کہ تلوار دے دو, انہوں نے کہا تم نے مجھے بلایا, میں خود سے نہیں چل کے آیا, آئی ول ناٹ گیو مائی سورڈ, اف یو وانٹ مائی سورڈ آئی ایم گوئنگ بیک. رستم نے کہا نہیں نہ لو ان کی سورڈ. کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ لنخرج العباد بالعبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد, ہم لوگوں کو نا لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. سو تھوڑا سا یعنی دینی کانسیپٹ ہو گیا. میں ذرا اس کو واپس یوتھ پلاتے ہوئے کہ یار ایک یوتھ, ایک ینگسٹر جو یونیورسٹی میں ہے, کیسے وہ اس سارے فتنے اور آگ سے بچ پائے گا. مجھے تو صرف جو ایک چیز سمجھ میں آ رہی تھی نا وہ کہ وہ یا تو اتنا لیکچرز اور پوڈ کا ایسے سنے اور وہ اپنی وہی سپیریئر سائیکالوجی بنائے کہ وہ ان سب کو نا نیچ سمجھے, ان سب چھوٹی موٹی ریلیشن شپس کو, زنا کو, کہ یار یہ میرے اسٹینڈرڈ کی چیزیں نہیں. وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کو نا ایکسکیوز نہ سمجھے اپنے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو مسلط ہوئی ہیں نا, ان کو یہ نہ سمجھے کہ چونکہ آپ یہ چیزیں ہو گئی ہیں نا اور میرے لیے اتنا مشکل ہے تو اٹس این ایکسکیوز فار می کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. یہ سب سے پہلی چیز. لیکن ایک بڑا بنیادی سوال شیخ ابو سعد میں چاہوں گا آپ اس پہ اگر کمنٹ کریں کہ دو طرح کے فتنے ہوتے ہیں. ایک ارریزسٹیبل فتنہ ہے جیسے فتنہ دجال ہے, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگ جانا, اور اسی طرح ایسے بھی فتنوں کا ذکر ہے حدیث میں کہ جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے, جو بیٹھنے والا ہے چلنے والے سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کیا یہ وہ فتنہ نہیں ہے کہ ہم یوتھ کو ڈائریکٹ کہیں کہ جاؤ ہی نہ یونیورسٹی؟ مطلب یہ ڈسکس ہونی چاہیے یہ بات, کیا خیال؟ برو اس میں نا کنٹروورسیز ہیں. دیکھیں اس میں تو کئی جو اسکالرس ہیں وہ تو اس ایکسٹریم پہ بھی جاتے ہیں کہ اگر آپ کے ایمان کا ہی خطرہ ہے آپ کو اور آپ اس ایکسٹریم تک جا سکتے ہو تب یونیورسٹی میں نہ آ جاؤ. دین اگین بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سوسائٹی کے سمجھدار لوگ ہیں, مثال کے طور پہ الحمدللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ابھی آپ لوگوں کو اویئرنیس جو ہے کریٹ کر رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں دے ڈونٹ نو دا گراؤنڈ ریالٹی. ہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی میرا بچہ لڑکا یا لڑکی اس نے ایسے ڈریس کیا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ جا کے ہوتا کیا ہے, ہاؤ آر دی اسٹوڈنٹس انٹریکٹنگ, کر کیا رہے ہیں, اور جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ اگر وہ کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں, اوور باؤنڈ کر جاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. موسٹلی ان آور سوسائٹی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن کلچر, وہاں پہ تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. اچھا جب تک کنسنٹ ہے تب تک دیر از نو پرابلم. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, اٹ آلویز اسٹارٹس ود دا پروجیکٹ, میننگ ٹھیک ہے یار ایک کلاس میں ہیں, اچھا جی آپ کو کچھ چاہیے یہاں پہ جی یہ نوٹس ہیں اور یہ ہے, آپ بات چل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بات صرف السلام علیکم یا ہائی سے اسٹارٹ ہو. ہوتا کیا ہے کہ اٹ اسٹارٹس فرام دس پوائنٹ, اور پھر آگے جا کے شیطان انلاکس وہ جو پوٹینشیل ہوتے ہیں نا, وہ جو انسان کے جو وہ مٹیریلسٹک جو مائنڈ سیٹ ہے نفس امارہ, بات آگے بڑھ کے پروجیکٹ سے ہٹ جاتی ہے. اچھا جی بڑے اچھے آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے, اچھا آج چلو برگر کھاتے ہیں, کینٹین میں چلتے ہیں وغیرہ, تھنگز موو آن. اور میں ایکسٹریم آپ کو بتاتا ہوں. ایکسٹریم یہ ہے کہ جی دے فورنیکیٹڈ, اور اس کا بھی ایکسٹریم کیا ہے کہ پرہیپس دا گرل مائٹ گاٹ پریگننٹ فار انسٹنس. اس کا ایکسٹریم یہ ہے اگر نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے, دا گرل مائٹ کل دا بیبی, اور ہو سکتا ہے وہ سوسائڈ بھی کمٹ کر دے, رائٹ. دس مائٹ بی دی ایکسٹریم. لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریورس انجینئرنگ کریں, اٹ آلویز اسٹارٹیڈ ود السلام علیکم اور ہائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
تو شیطان آپ کو شروع میں فرسٹ اسٹیج میں آ کے نہیں کہتا کہ زنا کر لو. میں چاہتا ہوں استاد آپ کو یہیں پہ ٹوکوں اور یہ جو آیت ہے نا 1 یا 2 آیات یہ آپ تلاوت کر کے سنائیں چلا اور میں ذرا ایکو دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بسم اللہ. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ کوئی بھی ہم کام کریں ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ اس کے جو ریپرکشنز ہیں ابھی نظر نہ آ رہے ہوں. میننگ فار ایگزامپل اف یو گو ٹو اے اسکالر, اگر آپ اسے کہیں کہ جی ہماری کلاس میں اور کوئی وے ہے ہی نہیں مگر یہ کہ ہم نے آپس میں انٹریکشن کرنی ہے, یعنی نوٹس یعنی ایکسچینج کرنا وغیرہ, تو ہو سکتا ہے اسکالر کہے کہ ٹھیک ہے جی کیپ اٹ کیلکولیٹڈ, اس سے زیادہ آپ نے بڑھنا نہیں ہے. آئی مین دس از ناٹ دیٹ حرام, مین ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ. لیکن شیطان پھر آپ کو اس اسٹیج میں لے کے جاتا ہے اگر آپ اپنا محاسبہ نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں انڈو پاک میں دیکھیں ون آف دی سک مائنڈ سیٹ وچ یو نو دا پیپل آر ٹرائنگ ٹو بلڈ ان, یعنی ینگسٹرس کے, کہ جی آپ پہلے اپنے آپ کو نا جان لو شادی سے پہلے, رائٹ. اچھا آن دا فیس آف اٹ اچھی بات ہے میننگ جاننا, لیکن اس کے بھی الحمدللہ وہ دین ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ واٹ آر دا ویز کہ آپ جو ہے کیسے اپروچ کریں اور اپنے محرم کو جو ہے انوالو کریں. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں نا کہ جی پہلے ہم ایک دوسرے کو پرسنلی جان لیں گے اور پھر ہم جو ہے اس کو پھر اپنے وہ محرم کو اپنے پیرنٹس کو وغیرہ بتائیں گے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ینگسٹرز اس چیز کو بہانہ بناتے ہوئے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ ساری باؤنڈریز کو کراس کر لیتے ہیں کہ جو فرینکنس ہسبینڈ وائف میں ہونی چاہیے وہ ان میں ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہی جب یوتھ اس باؤنڈری کو کراس کر اچھا جی ٹھیک ہے ہم اب شادی کر لیں گے, اور وہ ساری چیزیں وہ کر چکے ہوتے ہیں وربلی وغیرہ وغیرہ. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ پیرنٹس کے پاس جب آتے ہو آپ اور فادر سے جب لڑکا پوچھتا ہے کہ جی ڈیڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ, تو فادر بولتے ہیں جی بیٹا کیا بات ہے, I mean, are you alright? فادر کہتے ہیں آئیں. Do you get the point? اچھا پھر یہی نوجوان کہتے ہیں رکو ذرا, یہی نوجوان کیا یعنی ان کی assumption کیا ہوتی ہے. اچھا دیکھو موویز میں ہمیں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ جو فادر ہے نا وہ ویلن ہے, وہ ہماری بات کبھی نہیں سنے گا. I mean you just made up the whole story actually. یہاں سوری میں ٹوک رہا ہوں آپ کو, یہ تو ہے پرسپیکٹیو جو دو لوگ پسند کر لیں ایک دوسرے کو, اٹیچ ہو جائیں اور اس کے بعد شادی کی طرف جانے کی کوشش کریں. انفارچونیٹلی جو ابھی کرنٹ لاٹ ہے نا وہ تو بات بہت آگے جا چکی ہے, بہت آگے. مطلب آپ نے جو فٹ اسٹیپس بتائے نا کہ پہلے سلام ہوتا ہے پھر حال چال ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگے گا. یہ جو کرنٹ جنریشن ہے نا, مطلب میں بہت بلنٹ بولنے والا ہوں اور سوری ٹو یوز بلنٹ ورڈز, وہ تو 3 دن بعد سیکسٹنگ پہ آ جاتی. یہ تو پیچھے رہ گئی یہ باتیں کہ پہلے معصومانہ سوالات ہوں گے, حال چال پوچھا جائے گا, وہ تو 3 دن میں انہیں پتہ نہیں کس ڈگر پہ آ جاتے ہیں, وہ تو پکچر شیئر کرنے پہ آ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر نوجوان ہمارے جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں ایسی سٹیز سے جہاں کنزرویٹیو ماحول ہے, چھوٹی سٹیز ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ جب وہ آتے ہیں نا لاہور کی یونیورسٹیز میں یا اسلام آباد یا کسی یونیورسٹی میں, ان کا چاکا کھلتا ہے. میں بار بار یہ ورڈ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ ایک مشن ویژن لے کر آئے ہوتے ہیں. تو پھر آپ اس تھاٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کو یا اپرچونیٹیز کو ایکسیسیبل بنا دو تو پھر لوگوں کی فرسٹریشن کم ہو جائے گی. فار ایگزامپل پروسٹیٹیوشن کو آپ ڈی کرمنلائز کر دو تاکہ لوگوں کی فرسٹریشن کم ہو. یہی تو شیطان کا پورا ورلڈ آرڈر ہے کہ ایک طرف سے ان کی آگ بھڑکاؤ, ولا امنینہم,
اس نے تو کہا تھا ٹھیک ہے کہ میں تو ایسی کی تیسی پھیروں گا, اور پھر وہ ایونیوز بھی بناؤ جہاں پہ جا کے لسٹ کو نکالیں, جا کے وہ کلبس بناؤ, وہ پبس بناؤ, اور یہی ویسٹ نے کیا. اور یہ اب انفارچونیٹلی ہمارے بھی سوشل سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ایسا کرنا پڑے گا, یا اسپورٹس میں لگاؤ ان کو, یا جو ہے پھر ٹھیک ہے وہ کھولو بروتھلس, تم بھی کھولو اور وہاں پہ جا کے فرسٹریشن نکالیں. اور اس میں پھر وائف پہ ڈپینڈنسی نہیں رہے گی. میں سوری بات میرا پوائنٹ یہ کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت خطرناک جنریشن ہے. جی میں مطلب نیگیٹو اتنا نہیں ہونا چاہتا, لیکن آئی ہیو ٹو ٹیل یو گائز کہ پھٹ رہے ہیں. اچھا آپ یہ ان ایج کی بات کر رہے ہیں جو کہ او اے لیولز کے ہیں یا جو یونیورسٹیز میں ہیں؟ دیکھیں برو, میں نے آپ کہا نا کہ بہت سے لوگ جب یونیورسٹی آتے ہیں, ایک تو وہ کنزرویٹو ماحول سے زیادہ تر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ ایک دم یونیورسٹی آتے ہیں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں, وہ جب ماحول دیکھتے ہیں, تربیت ایز سچ ہوئی نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں وائی ناٹ. سیدھی سی بات ہے, ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا, وہ تو بلکہ اپرچونٹی, وہ مشن ویژن بنا کے آئے ہوتے ہیں کہ وائی ناٹ, سب کر رہے ہیں میں نے بھی کرنا ہے. ٹک ٹاک دیکھا ہوتا ہے, ٹک ٹاک میں وہ جو ہے وہ عورتیں آپ کو پتہ ہے نمائش کر رہی ہیں, تو ان کے ذہن میں پورا ایک وہ خاکہ ہوتا ہے کہ میں نے جا کے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور ایک نہیں 10 کے ساتھ کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی لڑکیوں کی بھی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے, اور جیسے لڑکے کہتے ہیں نا گولڈ ڈگر, ٹھیک ہے, لڑکیاں بھی اب میں آپ کو بتاؤں وہ معصومیت انفارچونیٹلی نہیں رہی. ایکچولی وہی بڑھاوا دے رہے ہیں نا یہ ساری اس فحاشی کو. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن بہت اچھے طریقے سے کر لی ہے, اینڈ ا لاٹ آف پیپل آلریڈی نو وٹ دا پرابلم از. وی آل نو دس از رانگ, رائٹ اور رانگ, بٹ شیخ سم ٹائمز ہوپلیسنس ہوتی کہ یار یہ کس لیول پہ ہماری یوتھ اگر اس لیول پہ جا چکی ہے تو پھر آخر کیا کریں. اچھا میں تو اس لیے یہ بار بار اس میں نا مزید آپ کا کیا خیال ہے ویسے, کیا کہنا شیخ؟ میں خود بلینک ہوں ٹو بی آنیسٹ. اگر میں اس پہ سوچوں, ان کے شوز میں آ کے دیکھوں, تو میں ہوتا میں تو بھاگ جاتا ٹو بی آنیسٹ. اس میں نا کرنٹ اسٹیٹ میں ہوتا, اس ماحول سے ہی بھاگ جاتا. ہاں لیکن میں اس میں برو سب سے بڑا پرابلم سمجھ, یہ تو وہ سبجیکٹ ہے نا جو اس چیز میں پڑا ہوا ہے. سب سے بڑا جو مجھے پرابلم لگ رہا ہے وہ انفلوئنس کا لگ رہا ہے. وہ سمجھدار لوگ جو میڈیا کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ڈیزائن کرتے ہیں یہ سب کچھ کہ ہم نے ان لوگوں کو کیسے انفلوئنس کرنا ہے. You see, if you remove the media influence, social media influencers آپ کے ہو گئے, آپ کے ٹی وی چینلز ہو گئے, آپ کے موویز ڈراماز ہو گئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ویسٹ سے آ رہے ہیں برو, ویسٹ سے جو آ رہے ہیں آپ ان کو بین کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ان کی ڈائریکشن چینج نہیں کر سکتے, وہ تو کلچر ہی الگ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پروڈکشنز آف آور اون کنٹری. مسلمانوں جو پروڈیوس کر رہے ہیں نا مسلمان موویز ڈراماز وغیرہ, وہ اس میں آپ کیا فروغ دے رہے ہو, کس چیز کو فروغ دے رہے ہو؟ میرے خیال سے جو وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ ہم نے یہ انفلوئنس کتنا دینا ہے. بیکاز یوتھ جو ہے یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ اور سارا انفلوئنس لے رہی ہے. جو ہمارے سو کالڈ انفلوئنسرز ہیں, دے آر انفلوئنسنگ دس. لیکن آنیسٹلی ڈو یو تھنک یہ رکیں گے؟ میڈیا آپ کو پتہ ہے, آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ ہدایت آ جائے گی اور ایک دم اچھا کنٹینٹ بنانے لگ جائیں گے؟ میرا خیال یہ بڑھے گا. رکیں گے یا نہیں رکیں گے, لیکن ابھی آنس کی بات کر رہا ہوں ذرا, میں نے رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ایونیو ہے نا وچ از ایکچولی ہیلپنگ پروپیگیٹ دس, دیٹ از میڈیا. برو اس میں نا دیکھیں برو, پتہ ہے کیا, دیکھیں اگر آپ نے بات کی نا کہ کچھ ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی, وی ہیو ٹو بلیو کہ اگر بندہ جو بھی چوائسیز بناتا ہے اپنی زندگی کی, اس کی جو ریپرکشنز ہیں, کانسیکوینسز ہیں, وہ اس کے سامنے آ جائیں گے. میننگ اگر میں آج اپنے ڈیزائرز کی سنتا ہوں نا, اپنی منمانی کرتا ہوں, اس کا کوئی نہ کوئی تو رزلٹ نکلے گا کل کو, رائٹ؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ پاگل ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. دے نو ویری ویل کہ جب دنیاوی بات آتی ہے کہ جی میں نے موبائل کون سا خریدنا ہے, دے میک گڈ چوائسیز. کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے, دے میک گڈ چوائسیز. اچھا کہاں پہ جاب کرنی ہے, ان کو بہت ان چیزوں کو پتہ ہے, چیزوں کے بارے میں پتہ ہے ان کو. واٹ ہیپنز از کہ جو ڈفرینٹ جگہوں سے جو انفلوئنسز آ رہے ہیں, پیئر پریشرز ہیں, اور جب ہم پیئر پریشر کی بات کرتے ہیں برو, اٹس ناٹ سم تھنگ نیو, اور صرف جو ہے ہمارے نوجوان ہیں, یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. پیئر پریشر ہی تھا عرب میں کہ وہ اپنی بچوں کو دفن کرتے تھے, رائٹ؟ وہ پیئر پریشر تھا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس بچے کے ساتھ زندہ رہوں. شیخ ایک تو جو آپ دیکھیں, ایک ہے جو اس پہ پیئر پریشر ہے اور وہ اسے نکلنا چاہ رہا ہے, بٹ جو علی بھی بات کر رہے ہیں نا,
لوگ یونیورسٹی میں داخلہ ہی لے رہے ہیں کہ 4 سال لٹ مچائیں گے, عیاشی کریں گے. مشن ویژن ہی ہے. وہ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ یار کہاں پہ, سوری ٹو یوز دا ٹرم, بچیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اس سیکشن میں وہاں جائیں گے جہاں پہ بچیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. So basically they are getting admissions with in my university. One guy changed his discipline because he wanted to change the university just because of this reason. Exactly bro. اور میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں یار اس یونیورسٹی کا ماحول اتنا لیٹ نہیں ہے جو فلاں یونیورسٹی کا ہے, تو میں تو وہاں شفٹ ہو رہا ہوں. تو کچھ لوگ تو ہیں جو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, بٹ جو 95% آف یوتھ ہے اس نے تو یہ کالج گیٹ والے ڈرامے اور ایکس وائی زی انفلوئنسز کو دیکھ کے امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور ایک فینٹیسیز بنائے گئے ہیں, بل گیٹس اور مارک زکربرگ آ رہا ہے اور تینوں خان کٹھے ناچ رہے ہیں, اور اس کو یعنی 100 کروڑ پلس اس پہ انویسٹ کر دیا گیا, پرائیویٹ جیٹ میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں یار ہم ساڈا بھی ولیمہ انج ہونا چاہیے ہے, ٹھیک ہے. ولیمہ تو دور کی بات ہے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. سو اس ٹائم پہ نا میں ایک یعنی ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہم نے کر لی ہے. اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں کہ ابھی ٹرانزیشن کریں ٹورڈز دا سولوشن, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیئر پریشر اس زمانے میں یوتھ پہ ہے, پہلے بھی آپ کیا یہ بتائیں, کیا زید بن عامر بن نفیل پریشر نہیں تھا؟ بہت زیادہ پریشر تھا. فار ایگزامپل صحابہ جب نئے نئے دین کی طرف آئے ان پہ پریشر نہیں تھا. اصحاب کہف دیکھیں, چلے وہ تو نبی تھے نا ساتھ, یوسف علیہ السلام پہ کیا پریشر تھا برو, اور وہ ینگسٹر تھے, یعنی ہی واز ناٹ اے نبی ایٹ دیٹ ٹائم. اس طرح سے لیکن شیخ جنرلی پتہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے ریئلسٹکلی. دیکھیں میں شیخ عبدالرزاق البدر کے لیکچر کو سن رہا تھا, وہ سبحان اللہ, یو نو وہ نوجوانوں کے بارے میں نا بات کرتے بڑا روتے ہیں, سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو آج فتنہ ہے نوجوانوں کے اوپر, آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہیومن ہسٹری میں. وی ہیو ٹو ریئلائز دس, اور ہم وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری اسٹیپس ہیں جو ہم سولوشنس پریزنٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ جنرلی الحمدللہ ہمارے ہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ویسٹ میں ہے. اب وہی جو چیز جو آلریڈی وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے. ہمارے نوجوان سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر آج ہم کوئی ایسے غلط اسٹیپس لیتے ہیں اس کا کیا ریپرکشنز ہوں گے. واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بندوں کی اور عورتوں کی, مردوں کی اور عورتوں کی سائیکی ڈفرینٹ ہے, رائٹ. یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہ جنرلی جو خواتین ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے آکورڈ ڈریس پہنا ہو, ٹائٹ کلوتھس, یہ وہ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, 100% آپ شو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑکی اٹریکٹ کرتی ہے اپوزٹ جینڈر کو, رائٹ. بہت ساری چیزیں ایسے خواتین کرتی ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس کہ وہ اپوزٹ جینڈر کو انوائٹ کر رہی ہے, اینڈ دیر آر اسٹڈیز آن دس. لیکن مرد کیا سمجھتے ہیں, وہ سمبل ہے, یہ سمبل ہے میرے لیے, شی از گیونگ می ہنٹس, رائٹ. اور ہوتا کیا ہے